ان مسجدوں کا انتخاب نہ کریں جہاں پر قاری صاحب جو ہے وہ ریس میں لگے ہوئے ہیں اور 35 منٹ میں ان کو تراویح پوری کرنی ہے. اب جہاں پر پیش ہے وہاں زبر پڑ رہا ہے، جہاں پر زیر ہے وہاں زبر پڑ رہا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں پہ فاعل بن رہا ہے، فاعل پر رفع آتا ہے، پیش آتی ہے، قاری صاحب نے جلدی کے چکر میں اللہ کو اللہ پڑھ لیا، تو بعض جگہوں پہ مطلب یہ ہوگا، اگر پیش پڑھیں گے تو مطلب ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش و مغفرت کر دی. اگر اللہ پر غلطی سے زبر پڑھ دیا تو اس کا مطلب ہوگا اس بندے نے اللہ کی مغفرت کر دی. ایک پیش اور ایک زبر سے معنی کفریہ کلمے میں تبدیل ہو جاتا ہے، پیچھے سب کی نماز فاسد ہو جاتی ہے. بعضوں کا تو ایسے الفاظ چب رہے ہوتے ہیں، علمان الحفیظ، یہ قرآن سننا حرام ہے اور ایسا قرآن قاری صاحب کو پڑھنا حرام ہے. مسجد کمیٹی کی ذمہ داری ہے کہ قاری صاحب کو کہے بھائی اچھے طریقے سے بھی پڑھیں، اور جو مخارج ہیں وہ مخارج، جہاں سواد ہے وہاں سین نہیں پڑھنا تو نے، جہاں موٹا قاف ہے وہاں پتلا قاف نہیں پڑھنا. وہ مثال میں نے آپ کو دی ہے، قل هو اللہ احد کا مطلب ہے اے حبیب آپ فرمائیے کہ اللہ ایک ہے، اور اس موٹے کاف کو کوئی ڈنڈی والا کاف پڑھتا ہے، قل هو اللہ احد، اس کا مطلب ہے اے حبیب آپ کھائیے کہ اللہ ایک ہے. اتنی حساس زبان ہے عربی. یہ ہر ایرے غیرے کا کام نہیں ہے کہ مسلح پر کھڑا ہو جائے اور دڑا دڑ شروع کر دیا کہ یعلمون اور تعلمون کے علاوہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ قرآن کی بھی توہین ہے اور ایسی تراویح کا کوئی فائدہ نہیں ہے. 5 منٹ 10 منٹ بچانے کے چکر میں اپنی تراویحیں ضائع نہ کریں. خدا را ایسی مسجدوں کا انتخاب کریں جہاں پر اچھے سے قرآن پڑھا جاتا ہے، اور کہیں غلط پڑھا جاتا ہے وہاں پہ جا کے مسجد کمیٹی کو سمجھائیں کہ بھائی مسجد کمیٹی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے قاری کو کھڑا کرے جو اچھے طریقے سے، تاکہ سب کی نمازیں ضائع نہ ہوں. لیکن اس کے باوجود بھی وہاں امام چینج نہیں ہوتا، آپ پر لازم ہے کہ مسجد چینج کر لیں. 10 منٹ پہلے ختم کرنے کے چکر میں پورے 35 منٹ بھی ضائع ہو گئے، تراویح بھی ضائع ہو گئی، اور غلط قرآن پڑھنے کا وبال بندے پر الگ ہے. تو اس حوالے سے تھوڑا سمجھداری کا فیصلہ کریں. 35 منٹ کی جگہ 55 منٹ میں ختم کریں. آپ کو ذہنی سکون بھی ہوگا کہ اچھی تراویح پڑھ کے آیا ہوں، ٹکرے مار کے نہیں آیا میں.